دیکھا کہ فساد نہ ہوا ہو گجرات میں. جب سے ہوش سنبھالا تب سے یاد ہے کہ 69 میں 69 بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ خطرناک جو فساد ہوا ہے وہ 69 میں احمد آباد میں ہوتا ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ 5000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام احمد آباد شہر میں ہوا ہے. جگموہن کمیشن ایک بنا تھا اور وہ تو بنتا ہی رہا اس لیے کہ مسلمان جو ہے اس ملک میں پچھلے 65 سال میں کمیشن کی قوم یا کمیٹی کی قوم بنتے رہ گئے. ہر مسئلہ ہوتا تھا ایک کمیشن یا ایک کمیٹی. وہ کمیشن اس زمانے میں ہوا تھا لیکن وہ بالائے طاق ہے تب سے. اور ہر 2-3 سال میں ایک بڑا فساد، یعنی اگر آپ دیکھو 70s 80s 90s ہر 2-3 سال میں ایک بڑا فساد اور چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے. ہم نے گجرات میں 200 دن کے بھی کرفیو دیکھے ہیں، 200 دن تک. اور 2002 کا بھی فساد اسی میں ایک ہے. یعنی ڈگری کا فرق ہوگا، اس لیے کہ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس وقت. اور کوئی فرق نہیں ہے 2002 کے فساد میں اور پچھلے فسادوں میں، کوئی فرق نہیں. یعنی ہمیشہ ایک بات ہمیشہ آتی ہے 2002 کے فساد کے بارے میں کہ یہ اس میں گورنمنٹ شامل تھی. تو میرے ذہن میں تو شاید ہی کوئی فساد ایسا ہے جس میں گورنمنٹ شامل نہیں تھی. اس لیے یہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو میں نے کہا کہ ڈگری میں فرق ہے. تو فیملی کا ہمیشہ تعلق رہا ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں، مطلب 69 کا رائٹ جو ہوا تھا جب میری 5-6 سال کی عمر تھی، مجھے ابھی بھی دھندلا یاد ہے کہ دودھ لے جانا، ریفیوجی کیمپ میں کھانے پہنچانے، ریہیبلیٹیشن کا کام یہ ہمارے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے والد صاحب ہم نے بھی کیا ہے. تو مسلمانوں کے مسائلوں سے پورا واقفیت ہے اور میرا تعلق تبلیغ جماعت سے ہے. پوری زندگی جماعتوں میں وقت لگا ہے. تو شاید ہی ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ ہے کہ جہاں پر جانا نہیں ہوا، ملکوں میں بھی سفر ہوا ہے. تو مسلمانوں کے بہت ہی نیچے کے سطح سے تعلق. اب ہر وقت فساد ہوتے تھے، مسلمان پلس مائنس نقصان ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی کسی فساد میں، گجرات میں نہیں بلکہ ہندوستان میں، پرپیٹریٹر آف جو کرائم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کرنے والے ہیں ان کو سزا نہیں ملی کبھی بھی. بلکہ سزا تو ملنا بہت دور کی بات ہے، ان کے اوپر چارج شیٹ بھی نہیں ہوئی کبھی بھی. تو اس بار جو ہوا 2002 میں، تو ہم کو یہ تھا کہ بھائی اس وقت جو ہے یہ جانے نہیں دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کافی ہوش زیادہ آ گیا تھا. اور میں اس وقت انگلینڈ میں رہتا تھا، فیملی احمد آباد میں تھی. مالی نقصان سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ہوا تھا. یعنی 2002 کا جو رائٹ میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالی نقصان میری فیملی کا ہوا تھا، جو ہمیشہ ہوتا تھا ہر فساد میں. اس لیے کہ وہ 69 سے شروع ہوا، بلکہ احمد آباد میں رائٹ ہمارا کارخانہ جلنے سے ہی شروع ہوتا تھا. اس لیے کہ جینا صاحب تو چلے گئے تھے لیکن وہ بھگتتے رہتے تھے ہم لوگ تب سے. خیر، تو ہمیشہ ہوتا تھا، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، ہمیشہ رائٹ ہوئے، ختم ہو گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سلسلہ چلتا رہا ہمیشہ. اور پیرالل میں چونکہ اللہ نے ایک مقام دیا تھا فیملی کو، تو رائٹ کے وکٹم بھی ہوتے تھے اور ریہیبلیٹیشن میں بھی ہم لوگ ہوا کرتے تھے ہمیشہ. تو اس بار چونکہ میں انگلینڈ میں تھا، فیملی ہندوستان میں تھی، تو ہم نے سوچا کہ یہ انف از انف، یعنی اب جو ہے یہ کچھ ہونا چاہیے. تو میں چونکہ انگلینڈ میں تھا زیادہ کر نہیں سکا، لیکن وہاں رہ کر جو کرنا تھا وہ میں نے کیا. مثلاً وہاں کی جو میڈیا کو میں نے BBC کی ٹیم کو بھیجا، احمد آباد میں بھیجا. چینل 4 جو وہاں کا بہت مشہور ہے، لنڈن کا ایک چینل ہے، جان سنو ان کا بہت ہی نون اینکر ہے، اس کو میں نے بھیجا. وہ میرے گھر پہ رہا احمد آباد. بلکہ وہ جو BBC جو UK کی گورنمنٹ، کبھی آپ نے سنا ہوگا دھندلا سا، اب تو خیر وہ خاموش ہوگا اس پر، لیکن کسی زمانے میں اس کو بہت کہتے تھے. 2000 پیج کا ایک رپورٹ ہے ان کے پاس. وہ رپورٹ میرے ہی گھر میں رہ کر وہ جا کر دیکھا تھا، انہوں نے کیا تھا. پھر ہم نے سوچا کہ ایسے نہیں، تو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں
آلموسٹ ہم نے شیری بوتھ کو ہائر کیا تھا، جو ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے انگلینڈ کے، ان کی جو بیوی ہے شیری بوتھ، وہ دنیا کی مانی ہوئی ہیومن رائٹس لائر، ہم نے اس کو ہائر کیا تھا. پھر مودی صاحب کا جو ویزا ریجیکٹ ہوا امریکہ کا، وہ میری پیٹیشن تھی، میں خود ہینڈ ڈیلیورڈ میں نے پیٹیشن کولن پویل کے ہاتھ میں 2002 اپریل میں دی تھی، اور وہی پھر پیٹیشن آگے چل کر لا بنی جو 2005 میں. یہ سب کیا تھا ہم نے. لیکن جو باتیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو نکات ہیں، میں نے دیکھا جب یہ کر رہا تھا، میں نے مودی کے خلاف ساری موومنٹ چلائی. میں نے وہاں انگلینڈ میں بھی ایم پیز کو ہاؤس آف کامن میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جن جن شہروں میں، وہاں جا کر ہم نے وہ کی، انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ڈیمانسٹریشن کیے. میں نے ایل کے اڈوانی صاحب کے خلاف لنڈن ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا تھا، جبکہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. جب ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر تھے 2002 میں، وہ انگلینڈ آ رہے تھے ٹیررزم کی کانفرنس میں. تو اس وقت برٹش گورنمنٹ نے لوئی فراخان جو واشنگٹن میں جنہوں نے جو نیشن آف اسلام اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کا ویزا ریووک کر دیا تھا برٹش گورنمنٹ نے، کہ بھائی انہوں نے یہودیوں کے خلاف اور بہت ساری جو باتیں کی تھی، ایسا آدمی جو ہے ہمارے ملک میں نہیں آنا چاہیے. تو ہم نے اس کو کیوں لے کر کہ یہ تو بہت ہی کمزور ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ آدمی جس کو آپ. تو ہم نے لنڈن ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی. تو جب ہماری پیٹیشن ایڈمٹ ہو گئی تو اڈوانی صاحب ڈر کر اسپین سے واپس چلے گئے. اسپین آئے تھے اور اسپین سے انگلینڈ آنے والے تھے، وہ واپس چلے گئے. جب ہماری پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی تو پھر دوبارہ آئے اڈوانی صاحب. تو ہم نے ان کے خلاف بھی ڈیمانسٹریشن کیا. یہ سب کچھ کیا، مطلب مجھے جو کہنا ہے. اور میرا چونکہ مزاج میں یہ تھا، تو وہاں پر اس زمانے میں عراق کے خلاف جو وار ہوئی تھی، اور آپ کو اگر پتا ہو کہ 2003 میں جب وار شروع ہونے سے پہلے ایک ڈیمانسٹریشن ہوا تھا ہائیڈ پارک میں. مطلب آج تک برطانیہ کی تاریخ میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے، زیادہ 1 ملین سے زیادہ لوگ تھے. اگر کسی کو لنڈن کی جیوگرافی کا انداز ہو تو ہائیڈ پارک سے ٹریفلگر اسکوائر تک لوگ بھرے ہوئے تھے. اس کا میں کنوینر بھی تھا. حماس کے خلاف جو انہوں نے کیا، وہ بھی ہم نے لیا تھا معاملے کو. یہ سب کر رہے تھے ہم. تو مجھے تب میرے کئی متھ ٹوٹنا شروع ہوئے. جیسے ہم سمجھتے تھے ہمیشہ کہ ایک امت ہے یہ، تو تب مجھے پتا چلا کہ اس سے بڑا دھوکہ ہی کوئی نہیں. یہ ایک بہت بڑا متھ ہے کہ ہم ایک امت ہے. نہیں، ہم سے زیادہ بے حس قوم دنیا میں کوئی نہیں. جیسے گجرات کا معاملہ جب ہوا تو لے کے چلے ہم، تو پتا چلا کہ پاکستانی مسلمان کو اس سے کوئی لینا دینا، اس کو سروکاری نہیں ہے ہندوستان. بلکہ مجھے وہاں پہلے جا کے پتا چلا، انگلینڈ جا کر جب میں انگلینڈ میں گیا تو پتا چلا کہ پاکستانیوں کی مسجد الگ ہے، ہندوستانیوں کی مسجد الگ ہے، قبرستان بھی الگ ہے. پھر بعد میں پتا چلا کہ ہندوستانیوں میں بھی ہے تفریق ہے. میں گجراتی ہوں، سورتی اور بھروچی. بھروچی مسجد میں سورتی امام نہیں، اور سورتی مسجد میں بھروچی امام نہیں. یہاں تک کہ مکتب جو چلتے تھے تو گجراتی مسلمانوں کے جو مکتب ہیں اس میں کوئی پاکستانی بچہ نہیں پڑھنے آتا تھا. اور حد تو جب میں نے یہ دیکھی کہ وہاں پر بریڈفورڈ ایک شہر ہے جس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ آفٹر پاکستان سب سے زیادہ اگر پاکستانی کہیں ہیں تو وہ بریڈفورڈ میں. وہ بریڈفورڈ میں ہندوستانی مسلمان بھی ہیں اور مسجدوں کی بھرمار ہے. تو ہندوستانی یعنی گجراتی مسلمانوں نے اپنی مسجد الگ بنائی ہے. یہ دیکھا کہ، اور جب مجھے لگا کہ میں کس قوم کے لیے کر رہا ہوں جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے. یعنی وہ ساری صرف روایتوں میں، کتابوں میں ہے، بالکل کہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کوئی جس کی ٹانگیں نہیں ہے جس قوم کی. اور ہم نے دیکھا کہ ہم مودی کے خلاف جتنا کر رہے ہیں تو
اس سے وہ اور زیادہ پاپولیرٹی ان کی ہو رہی ہے. ایک سٹیج پر آ کر ہم نے حساب کتاب لگانا شروع کیا کہ بھائی جو ہم نے کیا تو کیا ہوا, ہوتا ہے نا بھائی, ہم کون سے ایسے دکاندار ہیں کہ ہماری دکان میں بکری ہی نہیں ہو رہی اور ہم دکانیں چلا رہے ہیں. ہم ہی ایک ایسی قوم ہے. جب لگایا کہ بھائی ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو ملا کیا, اور سامنے ان کا کیا نقصان پہنچایا, تو ہم کو لگا کہ جتنا ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں اتنا وہ ہیرو بنتے جا رہے ہیں ان کی اس میں. اور پھر یہ بھی ہم نے سوچنا شروع کیا کہ بھائی اس میں سچ کیا ہے. ان اخبار کی سرخیاں, ٹی وی کے ذریعے, یا ہم نے کبھی اس کے بارے میں کوئی تحقیق کی, خیال آتے رہے. اور تب پتا چلا کرتے ہوئے 2003 کی جون یا جولائی میں کہ نریندر مودی صاحب جو ہے وہ انگلینڈ آ رہے ہیں. وہ اپنی وائبرنٹ گجرات جو کرتے ہیں, جو اس کی پہلی سمٹ کے لیے وہ انگلینڈ آ رہے ہیں. تو ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو بیٹھ کے بات کریں ان سے. اور پھر میں بھی بورن اگین مسلم ہوا اس وقت, اس زمانے میں. حالانکہ بچپن سے نماز پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, قرآن بھی پڑھا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے, تو کہاں ہے. میں نے پھر اس پس منظر میں تفسیر پڑھنی شروع کی, دوبارہ سیرت پڑھنی شروع کی, تو مجھے ایک چیز سامنے آئی کہ اسلام اور مسلمان کوئی دو الگ چیزیں ہیں. اسلام ایک ہے اور مسلمان کوئی الگ ہے. تو اس پس منظر میں ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ مودی اگر آ رہے ہیں تو ملنا چاہیے ان سے. اس وقت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تھی, لمبی تھی. اس میں ایک جو چیپٹر جس نے مجھ پر بڑا جو اثر کیا کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے, مالٹا جیل میں تھے, جب مالٹا سے واپس آئے 1919 کی بات ہے, اور اس کے چند مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو سرگزشت ہے ان کی, وہ جو ایک آدمی جب اندر جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں جو, اسے کہ ان سے زیادہ مسلمان قوم کو کس نے دیکھا ہوگا. اس میں دو باتیں بڑی عجیب یہ 1919 میں کہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی بہت صحیح ہے. اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جس نے لڑائی لڑی ہے, سب کچھ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا عسکری نظام ختم ہو گیا, یعنی ہمارا ملٹری پاور اب ختم ہو گیا ہے. اب مسلمان کو دو ہی کام کرنے چاہیے, ایک کنفرنٹریشن اور ایجیٹیشن کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے, اور کنسنسس اور ڈائیلاگ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس ملک کا جو ہندو ہے اس کو بھی اپنی اس کے اندر ساتھ. مجھے لگا کہ کیا یہ شخص کہہ گیا ہے, یہ بالکل صحیح آج بھی ہے مسلمان کے لیے. اس لیے کہ میں انگلینڈ میں دیکھتا تھا کہ بات بات میں ایجیٹیشن, ٹریفلگر اسکوائر میں ہر چیز پر ایجیٹیشن, کنفرنٹیشن. اور ہم نے اچیو کیا یہ بھی ایک ذہن میں بات تھی. تو مجھے لگا کہ مودی صاحب اگر آ رہے ہیں انگلینڈ تو ہم دیکھیں ان سے بات کریں, بات تو کریں. اور دوبارہ الیکشن جیت چکے تھے وہ, اس لیے کہ 2002 کے بعد دسمبر میں پھر سے الیکشن ہوا اور اس میں 2/3 میجورٹی سے وہ جیت کر آئے تھے. ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو اسلام صلح حدیبیہ میرے ذہن میں ایک اثر کیا تھا اس نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کنڈیشن میں, کن حالات میں ایک ٹریٹی کی تھی. تو مجھے یہ بھی لگا کہ کیا یہ سب کتابوں میں ہی ہونا چاہیے, یا ہمارے امام ممبروں پہ کہیں گے بس, ہم کس دن ان چیزوں پر عمل کریں گے. تو یہ بہت بڑی, اس لیے کہ میں پوری نریندر مودی کی موومنٹ, اینٹی جو نریندر مودی کی موومنٹ تھی اس کا میں ہیرو تھا اس وقت. ایک چیز میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ بھائی میں تو ایک بزنس مین ہوں, کاروباری آدمی ہوں, میں ایکٹیوسٹ بن گیا, ٹی وی کا ہیرو بن گیا اس زمانے میں, سارے ٹیلی ویژن چینل پہ. تو مجھے یہ بھی ہوا کہ کیا میں یہ ہوں یا میں کاروباری ہوں, میری یہ دنیا نہیں ہے.
اس وقت ہمارے ایک دوست ہیں مہیش بھٹ جو مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں اور وہ بھی مودی کے بہت ہی خلاف اور اینٹی مودی کے موومنٹ میں بہت پیش تھے. تو میں نے ان سے ایک مشورے کے طور پر فون کیا وہاں سے کہ بھٹ صاحب مودی صاحب آ رہے ہیں انگلینڈ اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ان سے بات کی جائے یا ملیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے وہ ایمانداری اور امانت داری سے انہوں نے مشورہ کیا, حالانکہ وہ اینٹی مودی تھے. کئی مرتبہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی بصیرت کو کیا ہو گیا, کچھ چیزیں جو ہمارے علماء, معاف کرنا میں دشمن نہیں, علماء دشمن شاید فتوی آ جائیں گے میرے اوپر, لیکن میں کہوں گا کچھ باتیں ہمارے علماء یا جو دانشور ہیں, میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے تو بصیرت آتی ہے. تو ہمارے جو علماء ہیں اس وقت ان کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی بصیرت کو کیا ہو گیا. تو دو میں سے ایک بات تو غلط ہے, یا تو اندر جو ہے وہ غلط ہے یا جانتے ہوئے وہ غلط کہہ رہے ہیں. دو باتیں تو نہیں ہو سکتی. یا مہیش بھٹ ایمانداری جو کی رائے ہے ان کی, بھٹ صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو ظفر بھائی, ہم لوگ جو کر رہے ہیں مطلب مودی کے خلاف کی جو ساری موومنٹ ہے جو بھی ہے, الٹیمیٹلی تو ہم کو ایک چیز حاصل کرنی ہے نا. ایک تو ہے کہ فار دا سیک آف ایکٹیویزم کہ بس نعرے تکبیر اللہ اکبر, معلوم ہی نہیں ہے کیوں, یا کوئی چیز حاصل کرنی ہے. تو ہم جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک سٹیج اس میں یہ آئے گا کہ آپ کو مودی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. جتنی آپ سارا جو کچھ بھی کر رہے ہو ایک لیول پر تو آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا اور مودی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تو وہ آپشن ابھی لے لو آپ, یعنی یہ جو ہے یہ آئے گا تو کیوں نہیں یہ آپشن ابھی ہم. تو بولے بھٹ صاحب نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے. تو مجھے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں ملنا تو چاہیے. اب جب میں نے لوگوں سے بات کی تو کہا مودی سے بات کرو. تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, معاملہ گجرات کا ہے تو کیا پرویز مشرف سے بات کریں, کس سے بات کریں. یعنی کہ اس وقت پرائم منسٹر واجپئی تھے, کیا واجپئی سے بھی آپ بات کر سکتے ہو اگر گجرات کا مسئلہ ہے. اچھا یہ رائے وہ لوگ دے رہے ہیں جن کا گجرات سے کوئی تعلق نہیں ہے, معاف کرنا, جو لوگ یو پی میں, بہار میں, دلی میں بیٹھ کے اور امریکہ میں بیٹھ کے, اور ہمارے خاص طور سے جو لوگ امریکہ جو گئے ہیں وہ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. یعنی امریکہ میں رہ کر گجرات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے وہ رائے وہاں سے دے رہے ہیں. لوگوں نے بڑی, جب میں نے خالی بات ہی بروچ کی ہے نا مودی سے ملنا چاہیے, یہ بات ہی بروچ کی اور او ہو ایک دم جو یلغار چاروں طرف سے آیا. نہیں مودی سے تو کیسے بات کی جائے. پھر میں نے ہمارے دو علماء ہیں وہاں پر دیوبند کے پرانے عالم دین ہیں وہاں, مولانا عیسیٰ منصوری اور مولانا یعقوب صاحب. میں نے ان کو کہا کہ مولانا, ان کو معلوم تھا یہ سارا گجرات کے حالات اور سارا سب کچھ. میں نے کہا مولانا آپ مجھے مسلمان کی رائے نہیں چاہیے, مجھے اسلامی رائے چاہیے. بہت فرق ہے مسلمانوں کی رائے میں اور قرآن حدیث کی رائے میں. بہت ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ نریندر مودی سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو مولانا عیسیٰ منصوری صاحب نے مجھے قرآن کی کم سے کم 8-10 آیتوں کے حوالے دیے, حدیثوں کے حوالے دیے, بالکل ملنا چاہیے. تو مجھے اطمینان ہو گیا. تب پھر میں نے طے کر لیا کہ اب چاہے 100 کروڑ مسلمان اگر میری مخالفت کریں تب بھی مجھے ملنا ہی ہے. اب ہاؤ ٹو بیل دا کیٹ, ہاؤ ٹو مودی سے بات پہنچانی کیسے. پھر میں نے بھٹ صاحب کو فون کیا کہ میں نے کہا بھٹ صاحب ٹھیک ہے, لیکن تو انہوں نے پھر کچھ کوشش کی اور پہلے تو مودی صاحب میرا نام سن کے بھڑک گئے, لیکن پھر وہ تیار ہوئے ملنے کے لیے. تو اس پر مجھے بھی امید بن گئی کہ جب مودی تیار ہوئے ملنے کے لیے, اور میں نے ہاں مودی صاحب نے کہا فلاں وہ ویمبلی ایرینا ہے ایک بہت مشہور, وہاں آپ آ جائیے. میں نے کہا نہیں میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. تو اس پر بھی مودی صاحب راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے.
تو میری امید اس پر بنی کہ شاید جب یہ مودی ملنے کے لیے تیار ہے تو امید مجھے اس پر بنی اسے کہ مودی کی جو پالیٹکس تھی اس زمانے میں وہ اینٹی مسلم تھی، پلان تھا ان کا، وہ اینٹی مسلم تھا، اور نریندر مودی 2/3 میجورٹی سے جیت کے آئے ہیں تو وہ مجھ سے کیوں ملیں گے؟ کوئی الیکشن بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مسلمان سے ملنا ہی ان کی اسکیم آف تھنگز میں ہی نہیں ہے. اور اب وہ جب ملنے کے لیے تیار ہوئے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی بات بن سکتی ہے. تیار ہوئے اور مجھے یاد ہے 17 اگست 2003 کا دن تھا. تو ہم کو معلوم نہیں کہ پتہ نہیں چیف منسٹر آج تک تو کوئی ملا نہیں ہم کو ہندوستان میں، کوئی چیف منسٹر نے وقت بھی نہیں دیا، 2 منٹ دیتا ہے، 5 منٹ دیتے ہیں. تو سینٹ جیمز کورٹ ایک مشہور ہوٹل ہے تاج کا وہاں لندن، اس میں مودی صاحب ٹھہرے تھے. اچھا ہم نے مودی صاحب کے خلاف اتنا کیا تھا وہاں انگلینڈ میں کہ برٹش گورنمنٹ نے جب اس سے کہ ہم تو لڑائی لڑ رہے تھے مودی صاحب سے، تو برٹش گورنمنٹ نے ہم کو انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ایز فار ایز وی آر کنسرن وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہم. لیکن چونکہ آ رہا ہے تو مودی صاحب جب انگلینڈ داخل ہوئے تو فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کا ادنا افسر بھی ان کو پروٹوکال میں ریسیو کرنے نہیں گیا تھا. He came as absolutely ordinary person. اور اس دن کا مجھے یاد ہے گارڈین ایک بہت ہی مشہور نیوز پیپر ہے وہاں کا انگلینڈ کا، اس کی ہیڈ لائن تھی ملوسیوچ آف انڈیا انٹرز UK ٹوڈے. تو خیر ہم جب جا رہے تھے مجھے یاد ہے کہ میں جب 5 بجے کا ٹائم تھا، 5 کم کو بھٹ صاحب کا مجھے فون آیا اور ان کی اپنی ایک انیویٹیبل سٹائل میں انہوں نے کہا بھائی آپ مودی سے مل رہے ہو؟ میں نے کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو مت ملو. تو میں نے کہا میں کیا کہوں؟ بولے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو there cannot be peace without justice. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو تو مت جاؤ. میں نے کہا بٹ صاحب پتہ نہیں 2 منٹ دیتا ہے 5 منٹ دیتا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہوں گا. تو ہم جب مودی صاحب کو پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو جیسے ہم لفٹ میں پہنچے تو مودی صاحب خود لفٹ میں لینے آئے تھے. We fair to مودی صاحب لینے آئے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے کر گئے اور بڑا دبدبا تھا سیٹ میں. اس میں اسے کہ وائبرنٹ گجرات کی سمٹ کے لیے آئے تھے تو گجرات کے جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سارے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایک سوئنگ کا جھولا اس پہ بٹھایا. تو میں نے مودی صاحب کو جاتے ہی کہا پہلے باتیں کی یہ اس لیے ضروری ہے، اس سے آپ کو انداز آئے گا کہ کیا ہے. میں نے مودی صاحب کو پہلے پوچھا کہ سر کتنا وقت ہے آپ کے پاس، کتنا وقت دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا وقت آپ کے پاس ہے اور جب تک کہ آپ کی ساری باتیں پوری نہیں ہو جائیں میں بیٹھوں گا آپ کے. پھر میں نے کہا مودی صاحب میں بات کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں مودی صاحب جو ہے 5 کروڑ گجراتیوں کی بات کرتے تھے، آپ کو اگر یاد ہو گجراتی پرائیڈ اور وہ. تو میں نے کہا کہ مودی صاحب آپ جو 5 کروڑ گجراتیوں کی جو بات کرتے ہیں تو کیا وہ 5 کروڑ میں ہم 50 لاکھ کہیں ہیں یا نہیں ہے مسلمان؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بہت سارے ملکوں میں مسلمان 2nd کلاس سٹیزن کی حیثیت سے رہتے ہیں. تو اس پر مودی نے کہا نہیں بالکل تم 50 لاکھ میرے ہو پہلی. اور وہ سمجھانے کے لیے مودی نے 20-25 منٹ سمجھایا مجھے کہ نہیں تم میرے ہو 20 لاکھ کا 50 لاکھ. پھر میں نے کہا مودی صاحب ابھی آپ نے اس لیے کہ ہماری ملاقات ہوئی اس سے پہلے ہی انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیا تھا نیچے گجرات کے بارے میں. تو مجھے مودی نے میں نے کہا کہ سر آپ نے گجرات کا جو پریزنٹیشن کیا پتا چلا اس وقت ہی پتا چلا مودی کا انداز، اس لیے کہ اتنا بہترین پریزنٹیشن کبھی ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا تھا. اس لیے میں جب آیا تو ٹائمز آف انڈیا کے جو کورسپونڈنٹ وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا جو انہوں نے پریزنٹیشن کیا تھا اتنا زبردست پاور پوائنٹ کبھی پہلے انڈین گورنمنٹ یا انڈین کوئی اسٹیٹ سے کوئی اس طرح کا پریزنٹیشن کرے یہ اندازہ نہیں تھا. تو میں نے کہا سر دنیا بھر کے جو بڑے بڑے جو لوگ آئے تھے آپ نے بہت امپریس کیا ان کو. تو میں نے کہا کہ سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے یہاں گجرات میں صرف اس لیے انویسٹ کریں گے
کہ آپ کے یہاں سڑکیں بہت اچھی ہیں, پاور آپ کے یہاں 24/7, آپ کی گورننس بہت اچھی ہے, کیا اس لیے کریں گے یا اور کوئی چیز چاہتے ہیں یہ لوگ؟ مودی نے کہا نہیں بالکل, اس کے لیے تو پیس چاہیے نا, بہت سکون جیسے لنڈن میں ہے. تو میں نے جب مودی صاحب نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ مودی صاحب, کین دیر بی پیس وداؤٹ جسٹس؟ اور میں نے ان کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہا. مودی صاحب نے کہا بالکل. میں نے کہا سر 1500 مسلمان مارے گئے, 1600 جو بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کون اس کے ذمہ دار ہے, وہ بھی مجھے اس کی بحث میں نہیں پڑنا, لیکن یہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا کیا مودی صاحب وہ 1600 کی لاشوں پر ہم خوبصورت قالین بچھا کر بیٹھ جائیں, دسترخوان بچھا کر, تو ہو جائے گا؟ تو مودی نے, یہ آج میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی, مودی نے کہا بالکل نہیں, انصاف ملے گا, اور یہ مودی وعدہ کرتا ہے. دوسرا وعدہ مودی نے کہا کہ مودی یہ کر رہا ہے کہ آئندہ یہ کبھی نہیں ہوگا گجرات میں. پھر ہماری بات شروع ہوئی, ہم نے ان پر ہم نے الزامات کہ آپ نے یوں کیا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, یہ مجھ پر ایگزیجریشن ہے, یہ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے 2.5-3 گھنٹے تک چلتی رہی. پھر آخر میں انہوں نے کہا چلو کم ٹو براس ٹیکس. مودی نے کہا ابھی آپ مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے ابھی اس وقت, کیا کوئی مسلمانوں کی زمین یا مسجد ان کے قبضے میں ہے ہندوؤں کے, یا مسلمانوں کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملا؟ ہم نے کہا سر ہم تو تیاری تھی نہیں, ہمیں نہیں معلوم یہ سب ہے. مودی نے پیپر لیا, نمبر لکھا اور کہا یہ مودی کا نمبر ہے, یہ میرا نمبر ہے, مودی 24/7 از اویلیبل فار. اور یار آپ ووٹ مت دو, یہ مودی کے لفظ اس وقت ہے, آپ ہم کو ووٹ مت دو, ٹھیک ہے یار, کم سے کم ہم سے کام تو کرواؤ, اور ہم سے کام کروا کر ہمارے بارے میں طے کرو. میں نے رکھ لیا فون. اس کے بعد تو جو تباہی آئی مجھ پر, مجھے 1100 ہیٹ میل آئے. مجھ سے بڑا کافر 1400 سال میں نہیں آیا. مجھ پر میر جعفر, میر سراج, پتہ نہیں کوئی بھی ایڈجیکٹو جو ہوگا 1400 سال میں وہ مجھ پر, میرے لیے دنیا تنگ ہو گئی. اس کے بعد یعنی لوگ مجھے کافر, بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو آبرو ریزی اور غیبت کی حدیث مجھ پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی, اسی لیے میں مسلمان ہی نہیں ہوں. یعنی آبرو ریزی کی جو حدیث ہے وہ بھی نہیں. لیکن مجھے لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے. اور میں جب جا رہا تھا یعنی مودی سے ملنے کے لیے, تو میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کو طریق رحمت کرے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو, لیکن یاد رکھنا کانٹوں کا تاج ہے, اس کے بعد جو تباہی آئے گی تم پر, تم برداشت کر سکو گے؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر جب تم مودی کو ملو گے تو 2 باتیں ہوں گی, یا تو تم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے نا, اتنا تو اندازہ ہو جائے گا. اگر تم کو مودی کے بارے میں اگر صحیح بات معلوم ہوئی تو پھر اس بات کو چھپانے کا کوئی جواز نہیں ہوگا تمہارے لیے. میں نے کہا, اس لیے میں باہر آ کر ہی میں نے تو کہا کہ آئی ویلکم مودی. اتنا بڑا گناہ کرنا, کیونکہ مجھے لگا ہم نے ساری باتیں 2.5 گھنٹے میں ہم نے ہر بات مودی سے کی. خیر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. مودی نے بلایا ہم کو, ایک بار مجھے کہا 2005 میں کہ یار تم کہاں گوروں کی غلامی کرو گے, بولے یاد رکھو گلاس سیلنگ ہے اوپر, بولے تم ہندوستانی ہو آخر کو, یہاں آؤ. اور پھر میں 2005 میں واپس ہندوستان آیا. اور میرا کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ ہم مودی کو ووٹ کریں یا بی جے پی کو ووٹ کریں. میرا ہمیشہ یہ تھا یو انگیج ود دیم, ایک پروسیس آف انگیجمنٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب الیکشن ہو گیا ہے, پاور میں آ گئے, تو کیا ہم آئسولیشن میں جی سکتے ہیں؟ ہاں ایک طرح ہو سکتی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے, حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی پر فاقہ ہو اور وہ اپنے فاقے کا ذکر کسی کو نہ کرے, یعنی ذکر کے یعنی شکل بھی نہ بناوے. ایک تو ایک آدمی مانگتا نہیں لیکن شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگوں کو مجبور ہو جاتے ہیں دینے کے لیے, تو شکل بھی نہ بنائے. یعنی اس کے فاقے کا اللہ اور اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم,
تب حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال حلال روزی کا وعدہ کرتے ہیں. تو ایسے مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کہیں گے مودی نہیں کسی سے بھی بات نہ کریں, بالکل, لیکن پھر اپنی تکلیف بھی مت بیان کرنا کسی کو. ہاں, ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. تو کیا باقی سب کو ہم آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں؟ تو میری بات صرف اتنی تھی, اور جس پر مجھ پر فتوے اور جو مجھ پر تباہی آئی, میں نے تو یہی کہا کہ بھائی انگیج کرو مودی سے. اور میں جب مودی صاحب رن اپ میں آئے الیکشن کے پرائم منسٹر, تب میں بہت سارے مسلمان گروپس کو بولتا تھا بھائی بات کرو, ملو. بلکہ میں نے اسلامک کلچرل سینٹر والوں کو کہا معاف کرنا قطار کلامی, لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ جب آپ نے کیجریوال صاحب کو بلایا تو میں نے رضا صاحب کو کہا کہ میں تو آپ کی عقل پر حیران ہوں, اس لیے کہ ایک بصیرت نہیں, ایک بہت ہی کم عقل رکھنے والا, اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیجریوال صاحب 2 یا 3 سیٹیں لے کے آئیں گے, اور ایک ہے نریندر مودی کہ جو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر بن جائے. تو یار ان سے بھی تو بات کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ نام برداشت کیا ہے, ہم نہیں کر سکیں گے. پھر میں نے کہا کہ بھگتو. پھر میں نے صرف یہ کہا کہ بھائی آپ جا کے ملو, بات کرو, اور جو آپ مجھے کہہ رہے ہو رکھو, ہو سکتا ہے ہل بھی پرائم منسٹر بن جائے گا. پھر میرا آخری جو اسٹیٹمنٹ تھا رضا صاحب کہ دیکھو رضا صاحب, اگر آج آپ ملتے ہو مودی کو تو یو آر میٹنگ ہم فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ, کل بھی آپ کو ملنا پڑے گا, اور اس وقت آپ ملو گے فرام پوزیشن آف ویکنیس. ملنا تو پڑے گا, یہ نہیں کہ آپ کے مسئلے کے لیے آپ عبداللہ کو بلاؤ گے. کیا ہم بلا سکتے ہیں کنگ عبداللہ کو؟ ہم کو مسئلہ یہی حل کرنا ہے. ہاں یار بالکل, جو میں نے کہا کہ فاقہ بس اللہ اور آپ جانتے ہو, تو مودی نہیں, کسی سے بھی آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا یہی ہے, اتنا سا ایجنڈا ہے کہ بھائی اگر وہ پرائم منسٹر ہے اس ملک میں. اور دوسری بات میں آپ کو مودی کی بتاؤں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کمنگ ٹو دیٹ. اور مودی دیکھو بہت ہوشیار آدمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت عقل مند ہے. یہ ایک پرسپشن ہے کہ ہی از اے ہندو بگٹ, دس از اے پرسپشن. میں نے اس سے زیادہ سیکولر آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے بھائی ہم نے جھیلا ہے سب پرائم منسٹر, چیف منسٹروں کو, سب کو گجرات میں. ایسا تو نہیں ہے کہ مودی پہلا چیف منسٹر ہے جس سے ہم ملے تھے. فسادات 69 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہم نے تماشے دیکھے ہیں سب کے. اور کیا میں اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ کیا ہم اتنے اپائڈ ہیں ہم لوگ کہ مودی از اینٹی مسلم, مودی از ناٹ اپولوجیٹک اباؤٹ اینی تھنگ, اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ رہیں. تو کچھ تو ہوگا نا. اینڈ یس ہی از ویری ایکسیسیبل. جو مودی کی سب سے بڑی جو خوبی تھی, ابھی بھی ہے, بلکہ وہ چیف منسٹر کے زمانے میں سب سے بڑی بات ہی مودی کی یہ تھی کہ آپ مودی کو فون کرو, مودی کے آفس سے اسٹینڈرڈ کوشچن ہوتا تھا, کون بول رہے ہیں, آپ کا کیا نمبر ہے, آپ کو فون آ جائے گا. فون آ جاتا تھا کسی کو. مودی کو آپ میل کر دو, جواب آ جاتا تھا. اور ابھی بھی وہ ہے, یعنی پرائم منسٹر, حالانکہ مطلب زمین اور آسمان کا فرق ہے, یعنی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے بزینس میں, اس میں. لیکن ابھی بھی مودی صاحب کا برابر ہم فون کرتے ہیں, ان کا وہ آ جاتا ہے. بلکہ خود بھی ان کا فون 20, 22, 25, 2-3 ہفتے میں, حالانکہ بہت بزی ہیں, لیکن آتا ہے. تو میرا یہی ہے کہ بھائی ہم کو پرائم منسٹر آف دا ڈے یا گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے. ان کو کوئی علم غیب تو ہے نہیں. اچھا وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے, دیکھیے وہ بہت سمجھدار ہے. اور مودی صاحب کے بارے میں ہم بتا دوں گے چند چیزوں میں ہی از ویری فنڈامنٹلی ویری کلیئر. فار ایگزامپل, وہ بالکل مانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بچھڑا ہوا ہے, مسلمان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, مسلمان کو موقع ہی نہیں ملا اپنے آپ کو پرفارم کرنے کا. دوسرا, مودی صاحب بالکل اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا اگر 20 کروڑ مسلمان ترقی نہیں کرتا, کوئی ہو نہیں سکتا. دوسرا, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں اس ملک میں شاید 20 کروڑ مسلمانوں کے بغیر پرائم منسٹر تو بن جاؤں گا, لیکن یہ 20 کروڑ کو ساتھ میں لیے بغیر میں ملک نہیں چلا سکتا. کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلی وہ بہت کلیئر ہے. اور آتے ہی انہوں نے بہت سارے انیشیٹو, جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں لیکن
ہم بتائیں گے کہ انہوں نے بالکل شروع کیے اور وہ ان کو بالکل معلوم ہے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بس یہ مجھے کہا, اس لیے میں نے کہا کہ میں بائی ڈیفالٹ ان کے ساتھ آ گیا ہوں. اور پھر چونکہ وہ رہا, ایک سلسلہ چلتا رہا, پھر وہ رائے مشورے, تو وہ اب تک چل رہا ہے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ. جی اب میں نے بہت سارا وقت لے لیا آپ لوگوں کا, بتائیے. وقت دے دیا ڈائریکٹلی ان سے مشورہ دیں گے. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے,